السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں نہ چین سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں۔ کیونکہ جس جگہ پر بمباری ہو، میزائلیں داغی جا رہی ہوں، وہاں پر راتوں کو نیند کیسے آئے گی؟ کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ مسجد اقصی پر حملہ ہوا، فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ مسجد اقصی پر حملہ ہوا اور مسجد اقصی کے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمائے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دشمنان اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے، قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی اپنی اصلیت پر قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں کلام پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ایک بادشاہ تھا بخت نصر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے بھی مسجد اقصی پر حملہ کیا اور مسجد اقصی کے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کی بستی کو اجاڑ دیا، گھروں کو توڑ دیا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اور مسلمان وہاں پر جو قوم بنی اسرائیل آباد تھے، جو اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے تھے، ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا، جو ہاتھ آئے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام اپنے سواری پر سوار ہو کر کے جب مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے اور بستی کی طرف دیکھا کہ سارے گھر اجڑ گئے ہیں، کوئی گھر باقی نہ رہا، سارے گھر توڑ دیے گئے، کوئی شخص نظر نہیں آتا، کوئی شخص وہاں پر نظر نہیں آتا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا یہ ساری کی ساری چیزیں برباد ہو گئی، گھر ٹوٹ گئے، مسلمان کوئی نظر نہیں آتا، سارے گھر توڑ دیے گئے، تو اب تو پروردگار عالم ان کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ یعنی کہ اس بستی کو کیسے آباد فرمائے گا جبکہ بستی پوری اجڑ چکی ہے، بستی میں کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ بھی کر کے دکھایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ کہا، آپ جا کر کے جنگل میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے سو گئے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی، ان کو نیند آ گئی، صبح کا وہ وقت تھا، 100 سال تک آپ سوتے رہے اور 100 سال کے بعد میں جب اٹھے تو پورا وہ واقعہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے۔ جب وہ اٹھے تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو پہلے بینائی عطا فرمائی، آنکھوں میں جان ڈالی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے جسم کو صحیح ہوتا ہوا، تاکہ اللہ کی قدرتوں کا یہ نظارہ بھی کر لے، یہ دیکھ بھی لے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ حالانکہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ رب العزت کی قدرت پر پورا یقین تھا، لیکن وہ عین الیقین کرنا چاہتے تھے کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو انہیں بھی عین الیقین کرایا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے 100 سال کے بعد میں، اور اللہ نے ان سے پوچھا بتاؤ کتنا وقت ہوا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا مولا 1 دن ہوا ہوگا یا اس سے کچھ کم، کیونکہ جب میں سویا تھا تو صبح کا وقت تھا، اب میں اٹھ رہا ہوں تو شام کا وقت ہے، اور آپ کا جو جانور تھا اس کی بھی ہڈیاں پہ ماس نہیں رہا، اس کے بھی کوئی ماس، کوئی طاقت نہیں تھی، ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے جانور کو صحیح کر دیا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو کہ اس میں ابھی تک بدبو نہیں آئی ہے، اور پھر جب وہ آپ کو حکم ہوا تو آپ بستی کی طرف گئے، وہی بستی جس کو اجاڑ دیا گیا، وہی مسجد اقصی جس کو بالکل ویران کر دیا گیا تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ گئے تو دیکھا کہ پوری کی پوری بستی آباد ہے اور مسجد اقصی کو آباد کر دیا گیا۔ آپ جب گئے اپنی سواری پر سوار ہو کر کے دیکھا لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں، مسجد اقصی بھی آباد کر دی گئی، بستی کو بھی آباد کر دیا گیا، 100 سال کا عرصہ گزرا، آپ نے جا کر کے ایک ضعیفہ اور اس سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر ہے، تو ضعیفہ عورت نے کہا ہاں گھر تو یہی ہے، لیکن عزیر علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے، لیکن اتنے عرصے کے بعد کون ہے جو ان کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے وہ ضعیفہ عورت رونے لگی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہی عزیر ہوں، میں ہی
عزیر علیہ السلام و اللہ نے مجھے 100 سال کے بعد میں پھر اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ مستجاب الدعوات تھے، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ دعا کریں کہ میرے پیروں کی طاقت چلی گئی، میرے پیر بالکل معذور ہو چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ دعا کریں کہ اللہ میری بینائی دوبارہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کو بینائی عطا کر دی گئی، اور پیروں کے تعلق سے کہا تو اللہ کے حکم سے وہ بھی کھڑی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو پیروں کو طاقت عطا فرما دی۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ ضعیف عورت جو کہ آپ کی خادمہ، پہلے خادمہ رہا کرتی تھی، آپ کے گھر پر کام کرتی تھی، اپنے لوگوں کے پاس میں لے کر کے گئی جہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد موجود تھی۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال کے تھے، جب سوئے تھے تو 40 سال کے تھے، اور 100 سال کے بعد بھی اٹھے تب بھی آپ کی عمر 40 ہی سال تھی، جبکہ آپ کے جو بیٹے تھے، آپ کی جو اولاد تھی، ان میں آپ کے بیٹوں کی عمر 118 سال مفسرین نے ذکر کی ہے، اور آپ کے جو پوتے تھے وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، بزرگی کے عالم کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر کے جب وہ ضعیفہ ان کے خاندان والوں کے اور گاؤں والوں کے پاس میں لے کر کے گئی اور کہا کہ دیکھو میں کسا لے کر کے آئی ہوں، یہ عزیر علیہ السلام ہے، تو لوگوں نے کہا عزیر علیہ السلام کو تو گزرے ہوئے 100 سال گزر گئے، انہیں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر گئے، کیا ہوا، اب یہ کون ہے کہ تو کہتی ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے؟ تو ضعیفہ عورت نے کہا کہ تم میری آنکھوں کو نہیں دیکھتے، تو میرے پیروں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی بدولت میرے پیر بھی صحیح کر دیے، مجھے دوبارہ سے آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرما دی۔ تو لوگوں نے دیکھا، آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ پوری سنا دی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت میرے والد محترم نے توریت کا نسخہ فلاں جگہ پر دفن کر دیا تھا، اس کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ نسخہ ضائع نہ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نسخے کو نکال کر کے دیکھا جائے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے توریت کے تعلق سے کہ وہ اس میں موجود ہے، تو وہ نسخہ نکالا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو لکھوایا تھا دونوں کو کمپیئر کیا گیا، اور اس کے بعد میں پھر دیکھا گیا کہ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے بیان کیا تھا توریت کے تعلق سے، توریت سنائی تھی، ویسا کا ویسا ہی توریت کے نسخے میں موجود تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے بلند فرما دے، کوئی کسی کی حفاظت کرے نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت ایمان والوں کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی آج جو حالت ہو رہی ہے اور اس کے ماننے والے جو اس کے ارد گرد ہیں مسلمان، ان کے ساتھ میں جو ہو رہا ہے آج سارے لوگوں پر عذاب ہے، سب ظاہر ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مسجد اقصیٰ کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، نہیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کا ولی ہے، وہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، وہ مدد فرمائے گا، اور مسجد اقصیٰ کی پھر حفاظت کی جائے گی۔ مسجد اقصیٰ میں پھر اذانیں ہوں گی، اور مسجد اقصیٰ میں انشاءاللہ عز و جل مسجد اقصیٰ میں جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کی جائے گی۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے اندر نہ جانے کتنے نبیوں نے نماز پڑھی، اور ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اسی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی انبیاء کرام کو۔ پارے میں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو ہمارے نبی نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو نماز پڑھائی، آپ امام بنے اور انبیاء کرام مقتدی بنے تھے، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، الہ العالمین مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو مسلمان پریشان حال ہیں ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔